بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ بڑی اہم خبریں آج۔ ایک تو اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب نے پیغام بھجوا دیا کہ مستقبل میں فیصلے کس نے کرنے ہیں، کس طرح سے ہونے ہیں، میں وہ آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں آج لیجسلیشن کے ذریعے سپریم کورٹ پر مزید ضرب لگائی گئی اور پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ میں مزید تبدیلیاں کی گئیں۔ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ منیب اختر صاحب باہر نکل جائیں اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا ان کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے اور مکمل جو ہے وہ قابو میں آ جائے، اور سپریم کورٹ میں بھی ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ 34 کی تجویز آج منظور کی گئی ہے تاکہ جو وہاں پر حکومتی ججز ہیں ان کی اکثریت آ جائے اور پھر گلیاں ہو جائیں سونجیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ اس کے علاوہ آج جو پاکستان کی سروسز کے چیفز ہیں ان کی مدت ملازمت کو 5 سال کر دیا گیا اور 3 سیکنڈ میں، یعنی اتنی تیزی سے پاکستان کی تاریخ میں کوئی بل منظور نہیں ہوا جتنا بل یہ منظور ہوا ہے۔ اور اس وقت جو اراکین اسمبلی تھے شدت جذبات سے ان کے چہرے بتایا جا رہا ہے لال ہو رہے تھے، بڑے خوشی سے، اور جذبات ہی جذبات تھے۔ تو یہ آج کی خبریں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کو کہا ہے کہ یہ انتظامی معاملہ ہے، جو آرمی چیف اور نیوی چیف اور ایئر چیف کی مدت ملازمت کو بڑھایا گیا، تو یہ ایک انتظامی معاملہ ہے۔ اور لیکن آج ایک بڑا سوال جو میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج قومی اسمبلی میں دھینگا مشتی بھی ہوئی، جھگڑا بھی ہوا۔ میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ چپیڑیں پڑی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دھکے دیتے تو ہم نے ضرور دیکھا ہے۔ اب اگر دھکا منہ پہ لگے تو اسے چپیڑ ہی کہتے ہیں، اور دھکا سینے پہ لگے تو وہ دھکا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون ہے وہ جن کے درمیان یہ لڑائی ہوئی۔ ایک وفاقی وزیر ہے۔ تو جناب سب سے پہلے جو اہم ترین خبر ہے کہ مستقبل کی فیصلہ سازی اہم سیاسی امور پر کیسے ہوگی، عمران خان صاحب نے جیل سے آج ہدایت نامہ بھیج دیا، اور وہ ہدایت نامہ یہ ہے کہ بیچ میں تو پولیٹیکل کمیٹی کے پاس یہ اختیار آ گیا تھا، چند ہمارے جو سینئر لیڈرز ہیں ان کے پاس اختیار آ گیا تھا، لیکن اب فیصلہ کوئی بھی ہوگا وہ عمران خان صاحب کریں گے، اور جب تک چاہے کتنا بھی امپورٹنٹ ایشو ہو، جب تک ان کی طرف سے رائے نہیں آ جائے گی، ان کی طرف سے کسی چیز کو اوکے ان کا نہیں آ جائے گا، اس وقت تک اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی چیز کو انہوں نے انکار کر دیا تو اس پر دوبارہ بات نہیں ہوگی اور اس کو انکار سمجھا جائے گا۔ یہ بہت ہی اہم یہ فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا، جو پارٹی لیڈرز کو کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ جو ہدایات عمران خان صاحب نے دی ہیں اس میں سیاسی کمیٹی پی ٹی آئی کی یا کور کمیٹی یا سینٹرل ایگزیکٹو یا کوئی بھی کمیٹی یا چند لیڈر بیٹھ کر اس لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اب جناب یہ صورتحال آ گئی اور خان صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا تو ہم یہ کر لیں۔ ختم، یہ بات قطعی طور پہ ختم۔ عمران خان صاحب نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور سارے کا سارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ خود کریں گے۔ اب جناب دوسرا، آج میڈیا میں ایک بڑی خبر چلائی جا رہی ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے کہ وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں گئیں اور جا کے رو پڑیں، یعنی ایک ایسا ان کا امیج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے وہ بڑی کمزور ہیں، جیسے وہ لوگ رو رہے ہیں، جیسے وہ لوگ معافیاں مانگ رہے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ بشریٰ بی بی نے ایک انتہائی جذباتی بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عدالتیں ہیں، یہ جو جج ہیں یہ ہمیں انصاف نہیں دے رہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو وکلاء ہیں، چاہے ہمارے اپنے وکلاء بھی ہوں اس میں، وہ بھی جس انداز میں کیسز کی یہاں پر ان کو پلیڈ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارا جو موقف ہے اس کو اس طریقے سے نہیں بیان کرتے جیسے ہونا چاہیے تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں ڈرنے والی نہیں ہوں، میری گاڑی باہر کھڑی ہے، اس میں میرا کمبل پڑا ہوا ہے اور میرا اور سامان پڑا ہوا ہے، مجھے بے شک یہاں سے آپ جیل بھیج دیں۔ تو وہ یہ کہہ رہی ہیں جیل میں، عدالت میں کھڑے ہو کے، کہ مجھے بھلے جیل بھیج دیں۔ اور ظاہر ہے جب انہوں نے یہ بات کی تو بہت جذبات میں تھی، تو جناب یہ جو ٹاؤٹ صحافی اور ادھر سے لاہور سے عظمہ بخاری کو جیسے پتہ نہیں کہاں سے تار آ گئی اور وہ آ کے تو شروع ہو گئی کہ جناب یہ تو رو پڑی ہیں، اور مریم نواز کبھی روئی نہیں تھیں، اور وہ اب مریم نواز روئی تو نہیں تھی لیکن مریم نواز سے بڑا ڈرامے باز کوئی نہیں ہے، کیونکہ اب انہوں نے لندن جانا ہے۔ تو رات انہوں نے آج ایک خبر چلوا دی گئی ہے، دیکھیں اگر تو وہ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، میں کسی کی بیماری کا کوئی مذاق نہیں اڑاؤں گا، لیکن یہ بات پنجاب حکومت کی طرف سے جو آ رہی ہے نا
کہ جی وہ بیمار تھیں اور رات انہوں نے گزاری ہاسپٹل میں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور لیکن یہ اچانک ہی ادھر آصف زرداری کا پیر مڑ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، اور ادھر اب مریم نواز صاحبہ بھی بیمار ہو گئیں۔ وہ زرداری صاحب نام نہیں دے رہا ہے واپسی کا آنے کا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وہ بتایا یہ جا رہا ہے جناب، زرداری صاحب اس لیے نہیں آ رہے کہ چین کے دورے پر جانا تھا، تو چین کے ساتھ تو تعلقات انہوں نے خراب کر لیے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، تو چائنیز کی طرف سے رپورٹڈلی یہ کہا گیا کہ صدر شی جو ہیں وہ مصروف ہیں اور وہ زرداری صاحب سے نہیں مل سکیں گے۔ ویسے زرداری صاحب آئیں، سوپ شوپ پئیں، اور وہاں پہ وہ جو ادویات ہوتی ہیں طاقت کی وہ لیں اور اپنا کھائیں پئیں، موج مستی کریں، اپنے پاؤں کی ہڈیاں وڈیاں اور اپنے مسل جو ہیں وہ ٹھیک کریں، اور اس کے بعد واپس آ جائیں۔ لیکن صدر شی جو ہیں شاید وہ ملاقات کے لیے اویلیبل نہ ہو، تو انہوں نے فوری طور پر اپنا جو ہے نا وہ پاؤں مڑوا لیا۔ اب مریم نواز صاحبہ نے تو جانا ہے لندن سیر کے لیے، اگر وہ بیمار ہیں تو پھر تو سیر کے لیے نہیں جا سکتی۔ انہوں نے پہلا بیان ہی آیا تھا کہ وہ برطانیہ کا دورہ کریں گی، اور وہاں پر خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول ملے گا انہیں۔ بیرون ملک وزیر اعلیٰ کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی کیا پروٹوکول ہے۔ آپ سرکاری خرچہ کریں گی، غریب لوگوں کا خون چوس کر جو ٹیکس کے نام پر آپ نے پیسے جمع کیے وہ وہاں پر اڑائیں گی، گاڑیوں میں، لیموزینوں میں، اور اگر ابھی میں نے بات کی ہے تو جو ان کا وہ ہے ایک دگڑ گروپ، وہ شروع ہو جائے گا گالیاں نکالنا اور یہ اور وہ اور یہ اور وہ۔ تو جناب بات یہ ہے کہ جو آپ کرتے ہیں وہ لوگ اس پر اسی طرح بات کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں لیجسلیشن کے نام پر آج کیا ہوا ہے؟ پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی میں اس میں ایکٹ میں تبدیلی کر کے جو کچھ کیا گیا اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ مقصد کہ جسٹس منیب اختر کو بار کر دیا جائے۔ یعنی پہلے تو سب سے یہ آیا تھا نا کہ چیف جسٹس اور 2 سینئر ممبر، جب وہ منصور اور منیب صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کی جو ان کی جو تھی بدنیتی کو بھانپا اور ان کو روکا، تو پھر یہ آ گیا جی کہ اب چیف جسٹس، سینئر جج اور ایک جج آف چیف جسٹس چوائس، تو اس میں جو افریدی صاحب تھے انہوں نے منیب کو دوبارہ کر لیا، اور جو قاضی صاحب تھے وہ جسٹس امین الدین کے ساتھ مل کر سب کچھ کرتے رہے۔ تو اب جب یہ دیکھا کہ اب تو پھر تو منیب آ گئے اندر، تو اب کیا کیا جائے؟ اب یہ آج تبدیلی کی گئی ہے کہ چیف جسٹس، سینئر جج اور آئینی عدالت کا سینئر جج، یعنی منیب صاحب پھر باہر، کیونکہ منیب صاحب تو آئینی عدالت کے سربراہ یعنی آئینی بینچ کے سربراہ نہیں بن سکتے نا، سوری میں نے اگر پہلے بھی عدالت کہا تو یہ آئینی بینچ کا میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو آج پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ جو ہے اس میں جو تبدیلی آئی جو امینڈمنٹ کے ذریعے، وہ اس کا ہدف تو جسٹس منیب اختر تھے۔ پھر اب آ جائیں، اب اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو 12 کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو 6 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا، انہوں نے عامر فاروق صاحب کو تو بالکل ہر چیز ان کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ ارتھ کی ہوئی ہے اور وہ کہیں ہل ہی نہیں سکتے، تو جناب اب 6 سے 12 کیا جا رہا ہے، اور ان کو تاکہ ججز کو، نئے ججز کو انڈکٹ کیا جائے اور ان کو اقلیت میں بدلا جائے وہاں پر، اور عامر فاروق صاحب کو ریسکیو کرایا جائے۔ اچھا، ابھی ایک اور بھی خبر آئی ہے کہ اعظم طارق صاحب اور احسن بھون صاحب تقریباً 60-70 وکلاء کے انٹرویو کر چکے ہیں، اور ان کو ہر بندے کو یہی سمجھ بھاگ ہے کہ تمہیں ہائی کورٹ کا جج بنا رہے ہیں، تمہیں سپریم کورٹ کا جج بنا رہے ہیں، اور یہ جو الیکشن سپریم کورٹ بار کا تھا یہ بھی اسی بنیاد پر انہوں نے بڑے اس میں بڑے گھانچے لگائے ہیں اس یہ کر کے، اور پھر سپریم کورٹ کے جج کی اہلیت میں آلریڈی وہ جو تھا ریکوائرمنٹ اس میں کمی کر چکے ہیں تاکہ اپنے دوستوں کو وہ ایڈجسٹ کر سکیں، اور سپریم کورٹ کے جج بھی 34 تاکہ یا افریدی صاحب جو ہیں وہ اقلیت میں آ جائیں اور وہ نہ کچھ کر سکیں۔ تو جناب یہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی بس اپنے آپ کو ادارے طاقت نہ دیں، اور یہ جو 3 مہینے کی جو گرفتاری ہے اس پر انہوں نے آج 2-3 دن کے بعد پریس کانفرنس کر کے اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسٹینشن ہے آرمی چیفز کی اور تمام نیوی اور ایئر چیف کی، تو انہوں نے کہا یہ تو انتظامی معاملات ہیں، یہ حکومت کے کام ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطے۔ اچھا کہا آپ نے، بڑا زبردست کہا۔ طلعت حسین صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تا حیات ہونی چاہیے تھی ایکسٹینشن، اور مجھے لگتا ہے سارکسٹکلی انہوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن بہرحال اس پہ ہر طرح کا کامنٹ آئے گا۔ اب سوشل میڈیا میں تو آپ کو پتہ ہے پھر کھل کر بحث ہوتی ہے۔ تو جناب یہ آج کی تازہ ترین، لیکن ٹھہر جائیں،
اجازت لینے سے پہلے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ چپیڑوں والا معاملہ کیا ہو گیا بھائی. دیکھیں قومی اسمبلی میں آج پھڈا ہوا یہ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں شاہد خٹک صاحب بتایا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پر، میں وہاں پر موجود نہیں تھا، انہوں نے دھکے وکے دیے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا تارڑ صاحب. اور حالانکہ عطا تارڑ صاحب وہ واحد اس حکومت کے وزیر ہیں جو مجھے جہاں بھی ملتے ہیں بڑی محبت سے ملتے ہیں، لیکن اب میں کیا کروں، یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو کچھ کہتے ہیں کہ جی دھکے وکے انہیں پڑے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چپیڑیں پڑی ہیں، لیکن یہ ہنگامہ ہوا ہے. بہرحال نہیں ہونا چاہیے، افسوسناک ہے، میں اس پہ خوش نہیں ہوں. نہیں ہونا چاہیے یہ جو فزیکل وائلنس ہے، جو ہاتھا پائی ہے، پڑھے لکھے مہذب لوگ ہیں، چاہے جتنے بھی جذبات ہوں قابو میں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال دھکے یا چپیڑیں پڑ گئی ہیں آج. اللہ نگہبان.